صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا فرض بھی پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ ہی کو خلیفہ کے لقب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی جس میں تورات کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، واعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، شہر سیہون میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک جھلی چڑھائی ہے، پھر جھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا مادہ پیدا فرما کر کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ مستحق کو دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق کو نہ کسی نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے اور نہ ہی نبی کے علاوہ کسی اور کی مرضی پر، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کے 8 مصرف متعین کر دیے ہیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، وتر میں پڑھی جانے والی سورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایہا الکافرون اور تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مردوں کو ثواب پہنچانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، انسان کی 2 بری عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان میں 2 عادتیں سب سے بری ہے، ایک انتہائی درجے کا بخل، 2 انتہائی درجے کی بزدلی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے میرے سامنے اس بات کو ظاہر کیا کہ وہ میرے لیے مکے کی کنکریوں کو سونا بنا دے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس چیز کی ختم خواہش نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک روز پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، تو تیرے حضور گڑ گڑاؤں، اپنی عاجزی بیان کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب میرا پیٹ بھرا ہوا ہو تو تیری حمد و تعریف کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان
اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور فردوس اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دھوپ میں بیٹھنا۔ حضرت قیس اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لہٰذا وہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائے میں جانے کا حکم دیا۔ فائدہ: علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات دھوپ میں بیٹھنے سے دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، پورا ناپو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔